حدیث سے ثابت کیجئے. بتائیے خواجہ غریب نواز کے ہاں تعزیہ داری ہو رہی ہے, وہاں تعزیہ رکھا ہے بابا فرید کے ہاں. لوگ آج بھی سوال کر رہے ہیں تعزیہ داری کی. ارے ایک طرف آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ دوست ہیں کہ جو کبھی خلاف سنت اور خلاف حکم الہی کوئی کام ہی نہیں کر سکتے, اور جب وہ تعزیہ داری کر رہے ہیں تو آپ کو شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کو شبہ بھی نہیں آنا چاہیے. آپ صرف اولیاء اللہ کے دکھاوے کے چاہنے والے ہیں, حقیقت میں ان سے محبت کرنے والے آپ نہیں ہیں. اگر ان سے محبت کرنے والے ہوتے تو آپ بتائیے خواجہ غریب نواز تعزیہ داری کر رہے ہیں, آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ تیمور لنگ کا کام ہے. آپ کو خواجہ صاحب کی شان نہیں دکھی, خواجہ غریب نواز کی آپ کو شان نہیں دکھی؟ کتنے سال پہلے, آج خواجہ صاحب کو بھی تقریباً 800 سال ہو گئے ہیں. کتنے؟ 800 سال. اور پھر ان کی کچھ زندگی آپ اس میں جوڑ لیجئے تو تقریباً 850 سال بیٹھے گی. 850 سال پہلے تعزیہ داری کر رہے ہیں. میں زیادہ دور نہیں جا رہا, دیکھیے اب آپ, بس آپ کو بہت قریب ملے آتا ہوں. وہاں تعزیہ داری ہو رہی ہے. ان کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں, ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں, حضرت صابر پاک ہیں, حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اسی سلسلے میں ہے, اسی سلسلے میں وارث پاک ہیں. ہر خانقاہ پر تعزیہ داری ہو رہی ہے, ہر خانقاہ پہ تعزیہ داری ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی خلاف سنت یا خلاف الہی کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے دلوں میں یہ محبت بھی پیدا کی ہے, حسین علیہ السلام کی غم بھی دیا ہے. غم حسین میں رونا سنت رسول اللہ ہے, غم حسین میں تعزیہ بنانا سنت رسول اللہ یا سنت جبریل علیہ السلام میں اکثر بتا چکا ہوں. ایک چیز سے اور ورغلایا جاتا ہے. میرے خیال میں آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں نے خطاب کیا تھا برادران اسلام و طریقت, اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ خواجہ کے چاہنے والے ہیں, جی 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 کیا بات ہے, یا تو آپ صابر پاک کے چاہنے والے ہیں. بڑے چھوٹے کے چکر میں مت پڑیے, آپ جن کے چاہنے والے ہیں انہیں دیکھیے. یا آپ وارث پاک کے چاہنے والے ہیں, یا آپ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے چاہنے والے ہیں. آپ بتائیے کہ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا ہی میں ذکر کروں تو ان کے ہاں جیسا تعزیہ برآمد ہوتا ہے اور تعزیے کے ساتھ ایک پالکی جسے ڈولی کہتے ہیں وہ بھی نکلتی ہے. یہ رسوم ان اولیاء اللہ نے کیوں قائم کی تھی؟ صرف اس لیے کہ ہم کسی نہ کسی صورت سے ذکر حسین کو سیکھ جائیں, نام حسین کو سیکھ جائیں, عظمت حسین تک. اور جو اللہ نے کہا تھا بس دونوں چیزوں کو پکڑے رہو, قرآن کو پکڑے رہو, دامن آل اطہار کو پکڑے رہو. ایک وقت کو اگر دامن آل اطہار پکڑ لیا تو سمجھ لو کہ ان کے دامن میں قرآن بھی ہے, وہ بولتا ہوا قرآن ہے. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب سے پڑھ کر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو کتاب سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ اہل بیت کو نہ پکڑو. حق ہے, حق ہے, اہل بیت کو پکڑ کر کامیاب ہو سکتے ہیں, اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اب 1000 سال پہلے کا تہوار نیزہ ہم مناتے ہیں. کس لیے مناتے ہیں؟ کہ اسلام کی فتح ہوئی تھی. سید سرار مسعود غازی جو شہید ہوئے بہرائچ میں جا کے, جن کا آستانہ ہے, اور جو قاری صاحب نے بتایا تھا حسن مصنع کی آل میں حسنی سید ہیں, ٹھیک ہے, حضرت سید سرار مسعود غازی علیہ الرحمہ. حضرت خواجہ غریب نواز بھی اسی آل میں ہیں, بڑے پیر صاحب بھی انہی کی آل میں ہیں. ان کی عظمتیں ایسی ہیں, اور حقیقتاً یہ اولیاء اللہ ہی تو سب سے بڑے عالم ہیں. انہیں علم ظاہری حاصل ہے.